بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر۔ محترم ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے باب کا ذکر کریں گے جسے یاد کرتے ہوئے ہر مسلمان کا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ صبر، حق اور استقامت کی ایک عظیم مثال ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کربلا میں کون کون شہید ہوا، ان کی زندگی کی چند جھلکیاں کیا تھیں اور ان کی قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن اور امام حسین سے بے حد محبت تھی۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور صحیح حدیث میں فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے۔ کربلا کا پس منظر۔ 60 ہجری میں یزید حکمران بنا۔ اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جن کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے مکہ اور پھر عراق کی طرف سفر کیا۔ راستے میں کربلا کے مقام پر ان کا قافلہ روک لیا گیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو وہ تاریخی دن آیا جسے ہم آج یوم عاشورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ وہ اپنی بہادری، وفاداری اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے بے حال تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پانی لانے کی کوشش کی۔ معروف تاریخی روایات کے مطابق وہ دریائے فرات تک پہنچ گئے اور پانی حاصل بھی کیا، لیکن واپسی پر دشمن نے انہیں گھیر لیا اور شدید حملوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ ان کی قربانی، وفاداری اور ایثار کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ ناظرین، اب ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس جوان بیٹے کا ذکر کرتے ہیں جنہیں تاریخ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نہایت نیک، بہادر اور خوش اخلاق تھے۔ متعدد تاریخی روایات میں بیان ہوا ہے کہ وہ شکل و صورت، گفتگو اور اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ جب کربلا کے میدان میں ایک ایک ساتھی شہید ہونے لگا تو حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ باپ کے لیے جوان بیٹے کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا۔ وہ مسلسل لڑتے رہے یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب وہ زخمی ہو کر زمین پر گرے تو امام حسین رضی اللہ عنہ فوراً ان کے پاس پہنچے، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور بڑے صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ وہ عمر میں کم تھے لیکن ایمان اور ہمت میں بہت مضبوط تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب ساتھی شہید ہو رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے چچا امام حسین رضی اللہ عنہ سے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ ابتدا میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی کم عمری کی وجہ سے توقف کیا، لیکن بعد میں اجازت دے دی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ میدان میں اترے، بہادری سے مقابلہ کیا اور آخر کار شہید ہو گئے۔
تاریخی روایات میں ان کی شہادت کی بعض جزیات مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کی بہادری اور شہادت پر عمومی اتفاق پایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ۔ ناظرین، کربلا کا سب سے دردناک باب امام حسین رضی اللہ عنہ کے کمسن بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، جنہیں علی اصغر رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخی روایات کے مطابق امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے شیر خوار بچے کو لے کر آئے اور اس کے لیے پانی کی درخواست کی۔ اس کے بعد بچہ شہید ہو گیا۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وفادار ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ عمر زیادہ ہو چکی تھی، مگر ایمان، ہمت اور اخلاص جوانوں سے کم نہ تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں ہیں تو وہ ہر خطرہ مول لے کر ان کے پاس پہنچے۔ عاشورہ کے دن انہوں نے بڑی بہادری سے جنگ کی۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھائی، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے عمر نہیں، ایمان اور اخلاص اہم ہوتے ہیں۔ حضرت ظہیر بن کین رضی اللہ عنہ۔ حضرت ظہیر بن کین رضی اللہ عنہ ابتدا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے ساتھ نہیں تھے، لیکن راستے میں ملاقات کے بعد انہوں نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے وفاداری کا عہد کیا اور عاشورہ کے دن نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان جب بھی سچی توبہ اور حق کا راستہ اختیار کرے، اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات۔ اب میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا رہ گئے تھے۔ ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد وہ بھی میدان میں اترے اور بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ آخر کار 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک باب ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق پر قائم رہنے کی قیمت کبھی کبھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک واقعہ ہے، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق، انصاف اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قربانی قبول کرنی چاہیے۔ کربلا کا پیغام صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے صبر، استقامت، تقوی اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی اور ان کی نیکیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔